حمد للہ الذی ذکرہ للشرف الذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجاة للمطیعین۔ الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین و رب المغربین ولی الدارین امام القبلتین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ حق سبحانہ تبارک وتعالى وقوله الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ صلوات پڑھنے پر محمد وآل محمد۔ حاضرین فرش عزا اور صاحبان بلا، آپ کی اس جریلی بستی کا یہ سالانہ عظیم الشان پروگرام کہ جو اپنی حیثیت اور اپنی نوعیت کے ذریعے ایک منفرد پروگرام مانا جاتا ہے، اس پروگرام کی یہ پہلی مجلس ہے جس سے مجھے خطاب کرنے کا شرف اور سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ جیسا کہ میرے برادر عزیز مولانا سرفراز صاحب نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ میرا چھوٹا بیٹا تقریباً 5 روز سے علیل ہے، 3-4 دن ہاسپٹل میں بھی رہا ہے اور کل ہی وہ گھر واپس آیا ہے، اور ڈاکٹر نے کہا ہے کہ 3 دن کے بعد پھر لائیے گا، کمزوری بہت زیادہ ہے۔ پروگرام نہیں تھا آنے کا، مگر چونکہ ہمارے محبوب ترین بھائی جناب محبوب صاحب نے مجھے حکم دیا کہ آپ کو آنا ہے اور حاضر ہونا ہے، چونکہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے وعدے وفا کرنا پڑتے ہیں۔ جب میں اس سے پہلے پروگرام میں آیا تھا، سالانہ پروگرام میں، تو محبوب بھائی نے مجھے یہ حکم دیا تھا اور یہ گزارش کی تھی مجھ سے کہ آپ کو ہمارے سالانہ پروگرام 28 رجب کے پروگرام میں تینوں بھائیوں کو آنا ہے، یعنی برادر بزرگوار حضرت حجت الاسلام والمسلمین سلطان خطابت مولانا قمر سلطان صاحب قبلہ، رہبر ہندوستان حجت الاسلام والمسلمین ڈاکٹر قلب رشید صاحب قبلہ رضوی، اور مجھے حاضر ہونا تھا۔ بہرحال میں نے کوشش کی اور آپ لوگوں کی محبت اور اصرار ان تک پہنچایا تو انہوں نے لبیک کہا، اور انشاءاللہ وہ دونوں بھی بہت جلد آپ لوگوں کے درمیان تشریف لائیں گے۔ آپ کی یہ مولائی بستی ہے، ولائی بستی ہے، اللہ اس کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ رکھے۔ بہرحال مجمع زیادہ ہے یا کم اس سے فرق نہیں پڑتا، چونکہ اب یہ پروگرام ہمیشہ کے لیے مراد آباد عزاداری کے ذریعے محفوظ کر دیا جائے گا۔ جب بھی آپ کا دل چاہے کہ گاؤں کی 28 رجب کو دیکھنا ہے تو مراد آباد عزاداری پر جائیں، کلک کریں اور وہاں یہ پروگرام نکل کے آئے گا۔ میں ایسے ہی بولتا ہوا نظر آؤں گا جیسا اس وقت بول رہا ہوں، اور آپ ایسے ہی سنتے ہوئے نظر آئیں gے جیسے اس وقت سن رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد علیہ۔ 28 رجب کی مجلس ہے، آیہ کریمہ جس کو تلاوت کیا گیا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے کہ جب اللہ کی مدد آ جاتی ہے تو پھر فتح، کامیابی، نصرت اور پروردگار عالم کی کمک جب آ جاتی ہے تو جیت قدم چومنے لگتی ہے، فتح قدم چومنے لگتی ہے، کامیابی قدم چومنے لگتی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی مدد آتی کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کی مدد کس کے لیے آتی ہے؟ آیا ظالم کے لیے آتی ہے یا مظلوم کے لیے آتی ہے؟ قاتل کے لیے آتی ہے یا مقتول کے لیے آتی ہے؟ سر کاٹنے والوں کے لیے آتی ہے
یا سر کٹانے والوں کے لیے آتی ہے؟ اللہ تو اعلان کر چکا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ جاتی ہے تو فتح، کامیابی قدم چومنے لگتی ہے۔ تو کس کے لیے آتی ہے مدد؟ اگر ہو سکے تو اس کی ایکو بالکل ختم کر دیں، ایکو بالکل بند کر دیں، آواز بہت اچھی لگے گی، ایکو ختم کر دیجئے۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد، تھوڑا آگے آ جائیے آپ لوگ، ذرا سا آئیے آگے آئیے، ذرا سا ادھر آئیے، ذرا سا ایک اور صلوات پڑھ دیں پر محمد والوں۔ تو جب اللہ کی مدد آ جاتی ہے تو نصرت قدم چومنے لگتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مدد آتی کس کے لیے ہے؟ ظالم کے لیے اللہ مدد کرے گا یا مظلوم کی مدد کرے گا؟ قاتل کی مدد کرے گا یا مقتول کی مدد کرے گا؟ سر کاٹنے والوں کی مدد کرے گا یا سر کٹانے والوں کی مدد کرے گا؟ گھر جن کا لوٹا گیا ہے ان کی مدد کرے گا یا جنہوں نے گھر لوٹا ہے ان کی مدد کرے گا؟ اور قریب آ کے اللہ کس کی مدد کرے گا؟ اللہ حسین کی مدد کرے گا یا یزید کی مدد کرے گا؟ حسین کی مدد کرے گا۔ تو جب اللہ حسین کی مدد کر چکا ہے اور اللہ ہی حسین کی مدد کرے گا اور اللہ حسین کا مددگار ہے، تو پھر حسین کا سر کیوں کٹ گیا؟ حسین کا سر نوک سینا پہ کیوں آ گیا؟ نہیں، حسین کا سر کٹنا شکست کی علامت نہیں ہے، جیت کی علامت ہے۔ حسین نے سر کٹا کے تلاوت کر کے بتایا، یزید جو کام تو زندہ رہ کے نہ کر پایا میں نے سر کٹا کے کر دیا۔ صلوات پڑھیں نا پر محمد وآل محمد پر۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حسین کی مدد کون کر رہا؟ جی اللہ کر رہا ہے۔ تو اگر اللہ مدد کرے گا تو پھر اس کا انداز جانتے ہیں کیا ہے؟ اس کا انداز یہ ہوگا کہ اللہ کی مدد قیامت تک جاری رہے گی۔ اب اللہ نے حسین کی مدد کا وعدہ کیا، اللہ کرے گا حسین کی مدد، تو اثر قیامت تک جانا چاہیے۔ اثر کیا ہے؟ اثر یہ ہے کہ کربلا ہوئی تھی سن 61 ہجری میں، ہم بیٹھے ہوئے ہیں 2022 میں، آج بھی بستی بستی حسین کا تذکرہ کھونا، آج بھی جگہ جگہ حسین کے نعرے لگنا، آج بھی جگہ جگہ حسینیت زندہ باد کے نعرے لگنا، اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ حسین کے ساتھ ہے، یزید کے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ کس کے ساتھ؟ اللہ کس کے ساتھ ہے؟ اللہ حسین کے ساتھ ہے۔ اللہ ہی حسین کی مدد کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین کا مقصد توحید کو بچانا ہے، حسین کا مقصد نبوتوں کو بچانا ہے، حسین کا مقصد رسالتوں کو بچانا ہے۔ آج کی تاریخ 28 رجب وہ تاریخ ہے کہ جس میں حسین نے مدینہ چھوڑا ہے، حسین نے مدینہ چھوڑا ہے۔ اچھا حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں، کیا رسول اللہ نے مدینہ مکہ نہیں چھوڑا تھا؟ چھوڑا تھا۔ حسین نے مدینہ چھوڑ دیا، رسول اللہ نے مکہ چھوڑا تھا، حسین نے مدینہ چھوڑا۔ مگر جب رسول اللہ نے مکہ چھوڑا تو کوئی مجمع جمع کر کے خطبہ نہیں دیا تھا کہ میں کیوں مکہ چھوڑ رہا ہوں، میں اپنے شہر علیہ السلام کیوں چھوڑ رہا ہوں، میں اپنے وطن کو کیوں چھوڑ رہا ہوں۔ مگر جب حسین نے مدینہ چھوڑا تو باقاعدہ مجمع جمع کر کے اعلان کیا، کیا اعلان کیا؟ کہ میں جا رہا ہوں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کی وجہ سے، امر بالمعروف کی بقا کی وجہ سے، یہ بتانے کے لیے کہ دین کیا ہے، شریعت کیا ہے، اسلام کیا ہے، اصول کیا ہے، فروع کیا ہے، یہ سب بتانے کے لیے میں مدینہ چھوڑ رہا ہوں، جا رہا ہوں کربلا۔ اچھا حسین نے 28 رجب میں مدینہ کو کیوں چھوڑا؟ اس کی بھی ایک وجہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ 22 رجب کو امیر شام اس دنیا سے گیا ہے، 22 رجب کو امیر شام اس دنیا سے گیا ہے۔ حکومت کے لوگوں کی کوشش یہ تھی کہ اس سے پہلے کہ دنیا کو پتا چلے کہ یزید کا باپ مر گیا ہے، امیر شام مر گیا ہے، ہم لوگوں سے یزید کے نام پر بیعت لے لیں۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، لوگوں سے بیعت لی جانے لگی، لوگ آ کے یزید کی بیعت کرنے لگے۔
کتنے لوگوں نے بیعت کی ہوگی؟ 1000، 2000، 4000، 5000، 10,000 نہیں. اگر آج کے اعتبار سے دنیا کے نقشے پہ دیکھا جائے تو 55 ملک وہ ہیں جو یزید کی بیعت کر چکے تھے. 55 ملک یزید کی بیعت کر چکے تھے. 22 رجب کو معاویہ واصل جہنم ہوا ہے اور 23 سے سلسلہ جاری ہو چکا. یہاں تک کہ مدینے کے گورنر کے نام ایک خط آیا ہے یزید کی جانب سے، اور اس میں 4 لوگوں کا نام ہے کہ فلاں سے بیعت لے لینا، فلاں سے بیعت لے لینا اور فلاں سے بیعت لے لینا، اور اسی میں لکھا ہے حسین سے بھی بیعت لے لینا، اور اگر حسین بیعت سے انکار کریں تو ان کا سر قلم کر دینا. ٹھیک ہے بھائی، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. اگر پورا جریلی اس وقت یہاں آ کے بیٹھ کے میری مجلس سننے لگے اور 2-4 آدمی نہ آئیں اور میں کہنے لگوں کہ نہیں محبوب بھائی ان 5 آدمیوں کو بلائیے تب میں مجلس پڑھوں گا، تو ان کا جواب یہ ہوگا مولانا پورا جریلی تو سن رہا ہے، آپ ان 5 آدمیوں کے چکر میں کیوں پڑھیں، آپ اپنی مجلس پڑھیے اور چلیے. سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ پہنچی بات. جب 55 ملک یزید کی بیعت کر چکے تھے تو یزید کا یہ اصرار کیوں تھا کہ حسین سے بیعت لی جائے؟ سوچئے تو کیا وجہ تھی؟ جب 55 ملک یزید کی بیعت کر چکے، ایک اکیلے حسین نے نہیں کی. اصرار کیا ہے؟ حسین سے بیعت لی جائے، حسین سے بیعت لی جائے، حسین سے بیعت لی جائے. اگر جریلی جاگ رہا ہے تو جملہ کہہ رہا ہوں، حسین سے بیعت لی جائے. یزید کا یہ اصرار کہ حسین سے بیعت لی جائے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یزید تخت پہ تو بیٹھ چکا تھا مگر یہ جانتا تھا کہ 55 ملکوں کی بیعت ایک طرف، حسین کی بیعت ایک طرف. 55 ملکوں کی بیعت کرنا ایک طرف اور حسین کا بیعت کرنا ایک طرف. سپاہی آیا، روضہ رسول پہ حسین قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. اس نے آ کے سلام کیا، جواب سلام ملا. کیوں آئے ہو؟ کہا آپ کو دربار میں بلایا گیا. حسین نے کہا کہہ دو رات میں آئیں گے. رات کے وقت میں حسین اپنی ماں کی حویلی سے نکلنے لگی. جب حسین نکلنے لگے تو جناب زینب اولیاء مقام آگے بڑھی اور بڑھنے کے بعد کہا بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہا بہن وہ جو یزید نے گورنر بنایا ہوا ہے نا اس نے مجھے بلایا ہے، جانا چاہتا ہوں، ملاقات کر کے آنا چاہتا ہوں. کیوں بلا رہا ہے؟ تو جناب زینب نے کہا کہ تنہا نہیں جانے دوں گی. کیوں نہیں جانے دوں گی؟ اس لیے کہ ایک بار اماں دربار گئی تھی. اب اگر آپ عشق حسین کے سمندر میں اتنا بہ گئے کہ آنکھوں سے آنسو چھلک گئے ہیں تو پھر میرے حق میں بھی دعا کیجئے اور اپنے حق میں بھی، اور ان لوگوں کے حق میں کہ جنہوں نے اس پروگرام کے انتظام اور انصرام میں تعاون دیا. مگر میں مصائبوں میں نہیں ہوں، ابھی تو میں باب فضائل میں ہوں. کہا ایسے نہیں. کہا پھر؟ زینب نے باواز بلند کہا عباس. بس عباس کا کہنا تھا. عباس حجرے سے نکلے. کہا بہن شہزادی حکم فرمائیے. آپ نے آواز کیوں دی؟ کہا میرا بھائی حسین دربار جا رہا ہے، تم ساتھ جاؤ. آخر پتا تو چلے کہ مدینے کے گورنر نے حسین کو بلایا کیوں. چلے. تنہا عباس نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بنی ہاشم کا قمر اور اکیلا چلا جائے. تمام بنی ہاشم کے جوان حسین کے ساتھ گورنر کے دربار کے دروازے پر آئے. حسین نے جناب ابوالفضل عباس سے کہا عباس تم رکو، ہم اندر جا رہے ہیں، اگر ایسا کوئی معاملہ آیا تو پھر ہم تمہیں آواز دیں گے اور تم چلے آنا. خدا کی قسم کیا باب فضائل کا جملہ ہے. کسی نے کہا مولا پر یہ تو دروازہ ہے، دروازہ بند ہو گیا، ہم اندر کیسے آئیں گے؟ تو شاید حسین نے جواب دیا ہو عباس تو کوئی معمولی نہیں، تو حیدر کا بیٹا ہے جس کے سامنے خیبر کا دروازہ نہ رک پایا، اس کے بیٹے کے سامنے دربار کا دروازہ نہ رک پایا.
بکھر کے نہیں مل کے. ہاں مجھے اس بات کا احساس دلائیے کہ میں شیشے کے سامنے نہیں شیعوں کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اس لیے کہ شیشہ نہیں بولتا، شیعہ بولتا ہے. چونکہ مجلس کا عنوان ہی سفر امام حسین ہے، لہذا چاہتا ہوں وہی باتیں ہوں تاکہ جب قوم کا بچہ جائے تو اسے پتا چلے کہ 28 رجب کو ہم مجلس کیوں کرتے ہیں. جانتے ہیں؟ حسین نے کہا کہ ٹھیک ہے ایسا ہے. عباس کہا ٹھیک ہے مولا کوئی مشکل نہیں. حسین دربار کے اندر تنہا چلے گئے. بنی ہاشم کے جوان عباس کے ساتھ دربار کے باہر رک گئے. بیٹھے، بلایا گیا. گورنر نے کہا ذرا وہ خط لے کے آؤ. خط لایا گیا، خط پڑھ کے سنایا گیا. وہ کہا گیا کہ آپ لوگوں سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا ہے، آپ بیعت کر لیں. کیا حسین نے پیارا جواب دیا. کہنے لگے یہ باتیں رات کے اندھیرے میں نہیں ہوتی، پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں. یہ باتیں بیعت کی باتیں یہ رات کے اندھیرے میں نہیں ہوتی، یہ دن کے اجالے میں ہوتی ہیں. آپ نے غور ہی نہیں کیا، جو بیعت مانگ رہا تھا وہ رات میں مانگ رہا تھا. حسین نے کہا کہ دن کے اجالے میں بات کریں گے تاکہ پتہ چل جائے سقیفہ کے اندھیرے کی اولادیں اور ہیں، غدیر کے اجالے کا وارث اور ہے. وارث اور کہا کہ صبح بات کرتے، آؤ تم صبح بیٹھ کے بات کریں گے. اب رات کے اندھیرے میں باتیں تھوڑی ہوتی. تو کسی نے کیا، مروان نے بیٹھے ہوئے گورنر سے کہا کہ سن، اب تو حسین تجھے مل گئے، اب اس سے بہتر موقع اور اس سے اچھا موقع تجھے دوبارہ مل نہیں پائے گا. یا تو حسین سے بیعت لے لے اور اگر نہ کریں تو پھر قتل کر دے. بس جیسے ہی قتل کا نام آیا اور یہ آواز حسین کے کانوں تک پہنچی، کوئی آواز نہیں دی حسین نے. خطیب آل محمد کہتے ہیں کوئی آواز نہیں دی، بس ایک مرتبہ بآواز بلند کہا اللہ اکبر. نہیں پہنچے. اللہ اکبر. اللہ اکبر کہنا تھا، دربار کا نقشہ بدل گیا. جو عباس دربار کے باہر تھا چند لمحوں میں دربار کے اندر آ گیا. تلوار نکل گئی. کیا کہا؟ کس نے میرے مولا کے قتل کا نام لیا؟ کون ہے وہ؟ سناٹا. کون عباس کے سامنے بولے گا؟ کس کے اندر طاقت تھی، کس کے اندر جرت تھی کہ عباس کے سامنے کوئی بول جاتا؟ خبردار، خاموش. اب جو حسین نے جملہ کہا نا وہ سنیے اور ناز کرنا جریلی والوں کہ حسین کا جملہ یہ تھا. اس نے کیا کہا؟ یزید نے آپ سے بیعت کا مطالبہ کیا ہے. یزید نے آپ سے بیعت کا مطالبہ کیا ہے. یزید نے آپ سے بیعت مانگی ہے. یزید نے آپ سے بیعت مانگی ہے. یزید نے آپ سے بیعت مانگی ہے. پتہ نہیں جریلی کہاں بیٹھا ہے. یزید نے آپ سے بیعت مانگی ہے. یزید نے آپ سے بیعت مانگی ہے. یزید نے آپ سے بیعت مانگی ہے. یہ کہنا کہ یزید نے آپ سے بیعت مانگی ہے خود بتا رہا ہے کہ یزید فقیر کا بیٹا ہے. یزید نے آپ سے، اب لوگ کہتے ہیں 2 شہزادوں کی جنگ تھی، تخت و تاج کی جنگ تھی، اقتدار کی جنگ تھی، خاندانی جنگ تھی. غلط، بالکل غلط. لکھا ہوا تاریخ میں یہ ہے کہ ایک بادشاہ وقت لڑا تھا حسین سے. وہ بادشاہ نہیں تھا، فقیر تھا، بیعت کی بھیک مانگ رہا تھا حسین سے. حسین نے کیا بولا کہ آپ کو بیعت مانگی ہے؟ کیا جواب دیا حسین؟ سننا جریلی والوں، کیا جواب دیا حسین نے جانتے ہیں؟
حسین نے کہا مجھ جیسا، تمہارے سننے پہ سلام ہے، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ تو نے کہا بیٹھے ہیں آپ، پھر سن لیجئے، یہ امام کا کلام ہے، امام کا کلام کلام کا امام ہوتا ہے۔ کیا کہا حسین نے؟ یہ نہیں کہا، اس نے کہا کہ بیعت مانگی ہے، تو حسین نے کہا سنو، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ یہ جملہ صحیح تھا۔ حسین کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ میں حسین اس یزید کی بیعت نہیں کروں گا، یہ کہنا چاہیے تھا۔ بھئی یہی کہنا چاہیے تھا کہ میں حسین یزید کی بیعت نہیں کروں گا۔ حسین نے یہ نہیں کہا کہ میں بیعت نہیں کروں گا، حسین نے کہا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، مجھ جیسا۔ پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں آپ، مجھ جیسا، مجھ جیسا۔ حسین نے اس جملے میں قیامت تک پیدا ہونے والے ہر حسینی کو گھیر لیا، اور حسین نے کہا مجھ جیسا، اس کا مطلب یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں آخری حسین نہیں، تو آخری یزید نہیں۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، بکھر کے نہیں مل کے، مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے جی، نہیں کریں گے، کوئی مشکل نہیں۔ اور یہ کہہ کے حسین نکل آئے۔ اس کے بعد آنے کے بعد کہا کہ عباس سامان سفر تیار کرو، اب مدینہ رہنے کے لائق نہیں رہا۔ یہ جملہ کہا ہوتا ہے، میں مصائب نہیں پڑھ رہا، فضائل سنا۔ عباس اب مدینہ رہنے کے لائق نہیں رہا، سامان سفر تیار کرو۔ ٹھیک ہے جی، کوئی مشکل نہیں۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ حسین کے پاس خالی 72 آدمی تھے جنہیں حسین لے کے آ رہے تھے، سینکڑوں تھے جو حسین کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا مولا ہم آپ کے ساتھ چلیں گے۔ حسین نے کہا تمہاری ضرورت نہیں، تم یہیں رہو، تم یہیں رہو، اور اپنا مختصر سا قافلہ لے کے چلے گئے۔ اس کے بعد حسین مکے پہنچے، 4 مہینہ حسین مکے میں رکے۔ لوگ آتے گئے، جب حسین نے حج کو عمرے سے بدلا اور جانے لگے تو تاریخ کہتی ہے کہ پھر لوگ جمع ہوئے، کہہ لیں گے مولا ہم آپ کے ساتھ چلیں گے۔ حسین نے کہا ہمیں تمہاری ضرورت ہی نہیں ہے، تم بھی رہنے دو۔ وہ بھی رک گئے۔ حسین جن جن منزلوں سے گزرے، ہر منزل پہ لوگ آتے گئے اور یہ کہتے رہے مولا ہم آپ کے ساتھ چلیں گے۔ حسین کہتے رہے ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے، رہنے دو۔ حسین منع کرتے گئے، لوگ آتے گئے اور حسین منع کرتے گئے۔ آخر یہ ہے کہ حسین اپنے 71 یا 72 ساتھی لے کے کربلا میں پہنچ گئے۔ سچ بتائیے اگر حسین مدینے سے لے کے مکے اور مکے سے لے کے ہر منزل پہ لوگوں کو جمع کر کے اپنے ساتھ جوڑتے رہتے اور جتنے لوگ آئے تھے ان سب کو لے کے کربلا میں آ جاتے تو کربلا میں شہداء کی تعداد کیا ہوتی؟ 72؟ ہزاروں میں ہوتی؟ بھائی ہزاروں میں ہوتی، فرزند رسول تھا، ہزاروں لوگ جمع ہو جاتے، مگر نہیں۔ حسین جو بھی آیا نہیں، رہنے دو رہنے دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تاریخ کے کیمرے نے دکھایا کہ حسین کو افراد کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں پہنچے آپ، حسین کو افراد کی ضرورت نہیں ہے۔ جو بھی آتا رہا حسین منع کرتے رہے، جو بھی آتا رہا حسین منع کرتے رہے، جو بھی آتا رہا حسین منع کرتے۔ تاریخ نے لکھا کہ حسین کو افراد کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے جو بھی آیا حسین نے منع کر دیا۔ اب ایک قدم اور آگے بڑھیے۔ مگر روایات کہتی ہے کہ جب حسین کربلا میں آ گئے تو ایک شخص کو خط لکھ کے بلایا۔ پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں آپ، بھائی ذرا جاگیے۔ ایک شخص کو خط لکھ کے بلایا، کمال ہے، ہزاروں کو واپس کیا، ایک کو بلا رہے ہیں، ہزاروں کو واپس بھیج رہے ہیں، ایک کو بلا رہے ہیں۔ مولا اگر افراد کی ضرورت تھی تو انہیں واپس کیوں کیا، اور اگر ضرورت نہیں ہے
تو حبیب کو بلا کیوں رہے ہیں؟ حسین نے کہا تجھے پتہ نہیں، ان کا واپس کرنا ضروری تھا، حبیب کا بلانا ضروری ہے تاکہ دنیا کو پتا چلے حسین افراد واپس کرتا گیا، کردار جمع کرتا گیا۔ جو افراد تھے انہیں حسین نے واپس کر دیا، جو کردار تھے انہیں حسین نے جمع کر لیا۔ حسین کربلا میں افراد لے کے نہیں آئے، حسین کربلا میں کردار لے کے آئے۔ آپ کہیں گے مولانا افراد میں اور کردار میں فرق کیا ہے؟ تو میں بتاؤں گا۔ کربلا میں 9 لاکھ تھے افراد، پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں بھائی۔ کربلا میں 9 لاکھ تھے افراد اور 72 تھے کردار۔ 9 لاکھ افراد، 72 کردار۔ افراد اور کردار میں فرق جانتے ہیں کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ گردنیں ان کی بھی جدا ہوئی، خون ان کا بھی بہا، زمین پر وہ بھی گرے، سر و تن میں جدائی ان کے بھی ہوئی، مگر ان 9 لاکھ کے لشکر میں نہ کسی کے باپ کا نام پتا، نہ شجرے کا پتا، نہ حسب کا پتا، نہ نسب کا پتا، نہ خاندان کا پتا، کیونکہ وہ افراد تھے۔ مگر جو کردار حسین لائے تھے ان کے نام بھی زندہ ہیں، شجرے بھی زندہ ہیں، حسب بھی زندہ ہیں، نسب بھی زندہ ہے۔ پتا چلا افراد مر جاتے ہیں، کردار زندہ۔ افراد مر جاتے ہیں، کردار زندہ رہتا ہے۔ ہر دور میں موت افراد کو آتی ہے، کردار کو نہیں آتی۔ دلیل دو، سنیے دلیل کیا ہے۔ کردار کسی بھی دور میں وہ نہیں مرتا ہے۔ یہ جو تصویر آپ نے سامنے لگائی ہے، مر گئے یا زندہ ہیں؟ بولیے۔ قاسم سلیمانی زندہ یا مر گئے؟ مہدی مولدے زندہ ہیں یا مر گئے؟ خمینی صاحب زندہ ہیں یا مر گئے؟ خوئی صاحب زندہ ہیں کہ مر گئے؟ زندہ ہیں۔ بولیے۔ فاضل کرانی زندہ ہیں کہ مردہ ہیں؟ بہجت صاحب زندہ ہیں کہ مردہ ہیں؟ مرزا جواد تبریزی زندہ ہیں کہ مردہ ہیں؟ بولیے۔ زندہ ہیں۔ صافی بن پیغانی زندہ ہیں کہ مردہ ہیں؟ سب زندہ ہے نا۔ اور آگے چلا جاؤں، شیخ صدوق زندہ ہے کہ مردہ ہے؟ حائری زندہ ہے کہ مردہ ہے؟ سب زندہ ہے نا۔ مولانا آپ نے زندوں کے نام لیے، مگر یہ سارے ایران عراق کے زندہ ہیں۔ کوئی ہندوستان بتائیں جو برسوں سے اب تک زندہ رہا ہو، اپنی جگہ بیٹھے نہیں رہو گے۔ زندہ کا نام بتاؤں۔ میر انیس زندہ ہے کہ مردہ؟ مرزا دبیر زندہ ہے کہ مردہ؟ اس کا مطلب یہ ہے اہل بیت کی خدمت کرنا تمہارا کام ہے، زندگی دینا اہل بیت۔ اس کا آپ خدمت تو کیجئے۔ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اگر میرا ساتھ دو تو جملہ وعدہ کر رہے ہو۔ اگر میں غلط کہوں تو آپ کہیے گا کہ غلط ہے، اور اگر میں کہوں کہ صحیح کہہ رہا ہوں تو پھر میری آواز اس چینل کے ذریعے پوری دنیا تک جانا چاہیے۔ اہل بیت خلوص دیکھتے ہیں، اہل بیت صرف خلوص دیکھتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں دیکھتے۔ آپ نے کتنا بڑا تمبو لگایا ہے، آپ نے کتنا اچھا مائک لگایا ہے، آپ نے کتنا اچھا فرش بچھایا ہے، یہ نہیں، کس نیت سے بچھایا ہے۔ کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ شیرمال کی مجلس اتنی زبردست نہیں ہوتی ہے۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، شیرمال کی مجلس جس میں شیرمال بڑھتے ہیں وہ اتنی زبردست نہیں ہوتی، اور چنے والی مجلس قیامت کی ہو جاتی ہے۔ بھیا تبرک تو مہنگا اس میں بٹا تھا، مگر مجلس یہ کامیاب ہو گئی، روئے اس میں زیادہ ہیں کہ تم نہیں جانتے وہ دکھاوے کے لیے بٹے تھے، یہ رضا اہل بیت کے لیے بٹے ہیں۔ غلط کہہ رہا ہوں؟ بھیا اہل بیت کو دکھاوا پسند ہی نہیں۔ اب لوگ سمجھیں گے پتہ نہیں حسین صاحب کیا کہنے جا رہے ہیں۔ جو میں کہنے جا رہا ہوں
وہ بہت پتے کی بات ہے، اسے یاد رکھیے گا. جوانوں، اہل بیت کو دکھاوے کی ضرورت نہیں، خلوص کی ضرورت ہے. جانتے ہیں مجلسوں میں پہلے آیا کرو. یہ جو مرثیہ پڑھا جا رہا تھا، یہ جو بھی کلام سنایا جا رہا تھا، ابھی سلام بس یہی اصل ہے. اگر آپ کو اصل سننا ہے نا، پیور اوریجنل، تو مجلسوں میں آؤ. یہاں تمہیں اصل سوز بھی سنایا جائے گا، اصل سلام بھی سنایا جائے گا. ورنہ جو لوگ یوٹیوب پہ پڑھ کے ڈال رہے ہیں نا، انہوں نے اس سلام ہی پہ سلام پھیر دیا. بتائیے آپ خود سوچئے، کیا آل محمد کی منقبت سننے کے لیے میوزک کی ضرورت ہے؟ پھر کیوں ڈالا جا رہا؟ یہ بڑے بڑے نوحہ خان، یہ بڑے بڑے منقبت خان، یہ کیوں ڈال رہے ہیں؟ اس لیے ڈال رہے ہیں کیونکہ ہم سن رہے ہیں. جس دن ہم نے سننا بند کر دیا، یہ سنانا بند کر دیں گے. میں تمام پڑھنے والوں کی عزت کرتا ہوں، سب ذاکر مولا ہیں، مگر خدا کے واسطے کیوں میوزک؟ میر حسن میر اچھا خاصا پڑھتے تھے، میوزک ڈالنا شروع کر دیا. فرحان علی وارث اچھا پڑھتے تھے، میوزک ڈالنا شروع کر دیا. ندیم سرور صاحب اچھا پڑھتے تھے، میوزک ڈالنا شروع کر دیا. میسم اچھا پڑھتے تھے، میوزک ڈالنا شروع کر دیا. جتنے بھی ہیں سب نے میوزک ڈالنا شروع کر دیا. ہر آدمی میوزک ڈال رہا ہے. میرا سوال ہے، اگر ہم ان سب کو پڑھنے کے لیے جریلی بلائیں گے، یہی کلام جو انہوں نے یوٹیوب پہ ڈالا ہے، تو کیا جب یہاں آئیں گے مجلس میں پڑھنے یہ کلام، تو کیا ہارمونیم ساتھ لائیں گے؟ خود بتائیے، کیا طبلے ساتھ آئیں گے؟ تو جس چیز کو تم مجلس میں لے کے آ نہیں سکتے، نہیں آپ کی آواز ہلکی ہو گئی بھئی، جس چیز کو میں مجلس میں لا نہیں سکتا اسے میں بجا کیوں رہا ہوں، اسے سن کیوں رہا ہوں؟ گزارش ہے میں شیعت کی آبرو کا شیرازہ نہ بکھے رہے. خدا کے واسطے آپ سنائیے. ہم لوگ بڑی محبتوں سے آپ کو سنتے ہیں، آپ کے کلام کو بڑے افتخار کے ساتھ سنتے ہیں، مگر خدا کے واسطے میوزک ڈال کے اس حلال کو حرام نہ بنائیے. اس حلال کو حرام نہ بنائیے. پھر کہہ دیتے ہیں یہ مخالفت ہو رہی ہے، ہماری شہرت سے جل رہے ہیں. کوئی آپ کی شہرت سے نہیں جل رہا، آپ سے محبت ہے اس لیے کہہ رہے ہیں. اس لیے کہ آل محمد کو تمہارے سوز کی ضرورت ہے، اس ساز کی ضرورت نہیں ہے. کیفیت سمجھیے آپ. دین کا ایک مذاق بنا دیا ہے، دین کو بالکل سڑک پہ لے آئے ہیں. جیسے لوگ کپڑے دیکھیے آپ ان کے، آپ سادہ رہ کے پڑھیں گے تب بھی لوگ سنیں گے. اب آپ جو کپڑے پہنتے ہیں وہی عجیب و غریب ہیں. وہ انسان کو شریف آدمی تو پہن بھی نہیں سکتا، اتنے چمکیلے. اور کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ اہل بیت کو ان سب کی ضرورت ہے؟ نہیں. اہل بیت کو خلوص کی ضرورت ہے. سچے صاحب، اس زمانے میں تو سوشل میڈیا نہیں تھا، سچے مشہور ہوئے کہ نہیں؟ شہید سبط جعفر سلام ہو. شہید سبط جعفر کا کلام پوری دنیا میں مشہور ہوا. اب کوئی بھی مرتا ہے، جوان، بوڑھا، بچہ، اسٹیٹس پہ جو ویڈیو لگائی جاتی ہے، شہید کا کلام لگایا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ وہی کلام لگتا ہے، اجلے ملبوس کو مت کفن نام دو، میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو. کیوں؟ کیونکہ خلوص سے پڑھا گیا. آل محمد کو خلوص کی ضرورت ہے، اس سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں. تو اس خلوص کو باقی رکھیں، اس خلوص کو باقی رکھیں. جو ریل ہے، جو اوریجنل ہے، جو حقیقت ہے، اسے باقی رکھیں، اسے خراب نہ کریں. ورنہ یاد رکھنا، اگر شیعت کا شیرازہ بکھرتا ہے تو یہ جتنے نوحہ خان، منقبت خان ہیں، وہ یاد رکھیں انہیں یہاں بھی جواب دینا ہے، انہیں وہاں بھی جواب دینا ہے. اس لیے کہ فرش ازا، اس لیے کہ فرش ازا زینب نے بچھایا.
28 رجب ہے، 28 رجب۔ حسین نے کہا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ حسین مدینے سے نکل گئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حسین نے مدینہ چھوڑا یا یزید نے مدینہ چھڑوایا؟ بولیے بولیے بھائی، حسین نے مدینہ چھوڑا یا یزید نے مدینہ چھڑوایا؟ حسین نے چھوڑا نا۔ اگر میں آپ سے کہہ دوں کہ آپ جریلی چھوڑ دیجئے تو آپ کہیں گے کس کے باب میں دم ہے جو ہم سے جریلی چھڑوا دے؟ کس کے باب میں دم ہے؟ ہاں بھائی، کسی کے باب میں دم نہیں، اور جریلی کا کسی کے باپ کی ہے جو چھوڑ دیں؟ بھیا آپ کہیں نہ کہیں کہ جریلی آپ کے باپ کی ہے کہ نہیں، مگر یہ تو میں کہوں گا کہ مدینہ تو حسین کے نانا کا تھا۔ کس میں طاقت تھی جو حسین سے مدینہ چھڑوا دیتا؟ حسین سے یزید نے مدینہ نہیں چھڑوایا، یزید نے مدینہ نہیں چھڑوایا، حسین نے خود مدینہ چھوڑا۔ کیوں چھوڑا ہے وہ بھی سن لیجئے۔ حسین نے اس لیے مدینہ چھوڑا ہے کیونکہ حسین ہے پنجتن کی آخری کڑی۔ پہلے نمبر پہ رسول، دوسرے پہ سیدہ، پھر علی، پھر حسن اور پھر حسین، آخری حسین۔ حسین نے بڑے قریب سے اپنے نانا کو دیکھا ہے۔ حسین جانتے تھے کہ سب سے اچھا نانا میرا ہے، مجھ سے اچھا نانا کسی کا ہے ہی نہیں، اس لیے کہ حسین کے نانا سے زیادہ فضائل کسی کے ہے ہی نہیں۔ نور اول حسین کا نانا، عقل اول حسین کا نانا، کرم اول حسین کا نانا، عشق اول حسین کا نانا، جمال اول حسین کا نانا، گنتی کا پہلا عدد حسین کا نانا، طٰہٰ حسین کا نانا، یاسین حسین کا نانا، مزمل حسین کا نانا، مدثر حسین کا نانا، مبشر حسین کا نانا، صادق حسین کا نانا، بشیر حسین کا نانا، سراج المنیر حسین کا نانا، احمد مجتبیٰ حسین کا نانا، عرش پہ جانے والا حسین کا نانا، چاند کو 2 ٹکڑے کرنے والا حسین کا نانا، خیبر کے فاتح کا نبی حسین کا نانا، ہاتھوں پر علی کو کعبے سے باہر لانے والا حسین کا نانا، غدیر کے منبر سے علی کو دکھانے والا حسین کا نانا، لا فتح کی سند دینے والا حسین کا نانا، سب حسین کا نانا ہے۔ اب کہیں گے کہ آپ حسین کے نانا کے اتنے فضائل کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ جب لوگوں نے اپنے برے ناناؤں کو نہیں چھوڑا، حسین اچھے نانا۔ حسین کہ نانا سب دیکھ رہے تھے، حسین سب دیکھ رہے تھے۔ حسین نے دیکھا کہ میرے نانا رسول کو، جس کا کلمہ پوری دنیا پڑھ رہی ہے، اس نانا کو مدینے میں زہر دیا گیا۔ کہاں؟ مدینے میں۔ نبی کی وفات نہیں ہوئی تھی، نبی کا قتل ہوا تھا۔ قاتل کا اس لیے نہیں پتا چلا کیونکہ رشتہ داروں میں تھا۔ کہاں بیٹھے حسین کو کہ نانا کو قتل کیا گیا تھا، زہر دیا گیا تھا۔ حسین نے بڑے قریب سے دیکھا کہ میرا نانا بھی مدینے میں تھا، قاتل بھی مدینے میں تھا۔ لوگوں کو قاتل کا آج تک نہیں پتا چلا۔ کیوں؟ کیونکہ شہر کی دیواریں اتنی بلند ہوئی، قاتل کو چھپا لیا۔ رسول کا قاتل چھپا کہ نہیں؟ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سیدہ، دروازہ کہاں جلا؟ مدینے میں۔ پہلو کہاں شکستہ ہوا؟ مدینے میں۔ محسن کہاں شہید ہوئے؟ مدینے میں۔ سیلی کہاں لگی؟ مدینے میں۔ علی کے گلے میں رسیاں کہاں ڈالی گئیں؟ مدینے میں۔ سب کچھ مدینے میں ہوا۔ سیدہ کے قاتل کہاں تھے؟ مدینے میں۔ مگر اس قوم کے علاوہ کوئی جانتا ہے کہ سیدہ کا قاتل کون ہے؟ نہیں، کیونکہ شہر کی دیواریں اتنی بلند ہوئیں کہ سیدہ کے قاتل کو بھی چھپا لیا۔ پھر علی، شیعوں کے پہلے امام اور مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ، کہاں شہید ہوئے؟ کوفے میں۔ کوفہ شہر تھا، چھاونی تھا، منڈی تھا، دنیا جہان کے لوگ وہاں رہتے تھے۔ مگر علی کے قاتل کا نام کتنوں کو معلوم ہے؟
اس قوم کے علاوہ کوئی جانتا ہے علی کا قاتل کون ہے؟ نہیں. اس قوم کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ عبد الرحمن ابن ملجم جو ہے وہ قاتل ہے کس کا؟ مولا کائنات کا. اس کے بعد حسن کو زہر کہاں دیا گیا؟ مدینے میں. زہر دینے والی کہاں تھی؟ مدینے میں. تو سب کچھ مدینے میں تھا مگر حسن کے قاتل کا کتنوں کو معلوم ہے؟ جودہ بنت شش. صرف یہ قوم بیٹھی ہے. اب حسین نے دیکھا کہ نانا شہر میں مارا گیا، قاتل شہر میں چھپ گیا. اماں شہر میں ماری گئیں، قاتل شہر میں چھپ گیا. بھائی شہر میں مارا گیا، قاتل شہر میں چھپ گیا. بابا شہر میں مارے گئے، قاتل شہر میں چھپ گیا. حسین نے دیکھا شہر نے نانا کا قاتل بھی چھپا لیا، اماں کے قاتل بھی چھپا لیے، بابا کا قاتل بھی چھپا لیا، بھائی کے قاتل بھی چھپا لیے. اب بچا میں، شہید تو مجھے بھی ہونا ہے. مگر حسین دیکھ چکے تھے کہ شہر نے 4 کے قاتلوں کو چھپا لیا. تو حسین نے طے کیا کہ ہم شہید تو ہوں گے، قاتل کو چھپنے نہیں دیں گے. پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں آپ. حسین نے طے کیا، پوری توجہ، حسین نے طے کیا کہ ہم قتل تو ہوں گے، شہید تو ہوں گے، مگر قاتل کو چھپنے نہیں دیں گے. اس لیے حسین نے کہا مدینے سے نکلو. پتا چلا یزید حسین کو گھیر کے کربلا نہیں لایا تھا، حسین یزید کو گھیر کے کربلا. حسین یزید کو کربلا لیا. میں یہ پوچھ رہا ہوں یزید پکڑا گیا نہیں؟ بولیے بھئی یزید پکڑا گیا. دلیل کیا ہے؟ آج قوم کے ذرا سے بچے سے پوچھو حسین کا قاتل کون؟ کہتے ہیں یزید. حسین کو کس نے قتل کیا؟ کہ یزید. حسین کا قاتل کون ہے؟ کہ یزید لعنتی. گلی گلی میں نعرے لگ رہے ہیں حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد. پکڑا گیا؟ پکڑا گیا؟ ارے زور سے بولو جریلی والو، یزید پکڑا گیا کہ نہیں؟ اچھا یزید تو پکڑا گیا، سر عام پکڑا گیا، آن دا اسپوٹ پکڑا گیا، رنگے ہاتھوں پکڑا گیا. مگر برسوں کے بعد کچھ لوگوں نے اب یزید کی وکالت کرنا شروع کیا. یزید رضی اللہ عنہ، یزید رضی اللہ، یزید رضی اللہ. ابے بھیا یہ 2001 میں رضی اللہ نہیں تھا، 2002 میں رضی اللہ نہیں تھا، 2003 اور 4 میں رضی اللہ نہیں تھا، 2005 اور 6 میں رضی اللہ نہیں تھا، 2007 اور 8 میں رضی اللہ نہیں تھا، 2011-12 میں رضی اللہ نہیں تھا. یہ 2020 آتے آتے یہ رضی اللہ کیسے بن گیا؟ اس کی وجہ جانتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حسین نے قاتل تو اپنا پکڑا تھا. پوری توجہ، حسین نے قاتل تو اپنا پکڑا تھا کربلا میں، مگر جب حسین نے نقاب الٹی تو نانا کا بھی پکڑا گیا، بابا کے بھی پکڑے گئے، بھائی کے بھی پکڑے گئے. حسین نے قاتل تو اپنا پکڑا تھا. پکڑے کس کے گئے؟ سب کے پکڑے گئے. آپ کہیں گے سب کے کیسے پکڑے گئے؟ ایسے پکڑے گئے کہ جیسے قتل ہونے والوں کا خاندان ایک تھا. پتہ نہیں کہاں بیٹھے. جیسے قتل ہونے والوں کا خاندان ایک تھا ویسے ہی قتل کرنے والوں کا بھی خاندان ایک تھا. حسین نے سب کو پکڑ لیا، سب پکڑے گئے. اب انہوں نے کہا کیا کریں بھائی، کیا کریں، کیا کریں بتائیے، اب کیا کیا جا سکتا؟ کچھ نہیں. حسین نے کہا کہ ہم مدینہ چھوڑ رہے ہیں. کوئی بات نہیں، حسین کا اعلان تھا. حسین نے 28 رجب کو مدینہ چھوڑ دیا. یزید نے چھڑوایا نہیں. ولید یا حاکم یا مروان کی طرف سے کوئی پیغام نہیں آیا کہ آپ مدینہ چھوڑ دیں. ہم اپنی مرضی سے جا رہے ہیں، ہم مختار کائنات ہیں، ہم جا رہے ہیں. اچھا حسین 28 رجب کو نکلے، آج کی تاریخ میں حسین مدینے سے نکلے. کربلا کب پہنچے؟ ذرا زور سے بولیے، میں ممبر پہ اونچا سنتا ہوں. 2 محرم کو. کتنے مہینے ہو گئے؟ ہاں رجب
3 مہینے 3 دن رجب کے 3 دن، پورا شعبان، رمضان، شوال، ذیقعد، ذیالحج، پھر محرم کے 2، 3 دن یہ اور 2 دن وہ، یعنی 5 مہینہ 5 دن میں حسین کربلا پہنچے. آپ سمجھے؟ 5 مہینہ. اگر باب فضائل میں کہوں تو سمجھے حسین کو 5 سے کتنا پیار تھا. 5 مہینہ 5 دن میں حسین کربلا پہنچے. اور قریب آ جاؤں، پنجے تن کی 5ویں کڑی 5 مہینہ 5 دن میں کربلا پہنچی. اچھا حسین نے اتنا ٹائم کہاں لگا دیا بھائی؟ اگر حسین، چونکہ حسین تو امام تھے، حسین جانتے تھے کہ میرا مقتل کربلا ہے، میرا مدفن کربلا ہے، مجھے دفن کربلا میں ہونا ہے، میری قبر کربلا میں بننا ہے، مجھے رہنا کربلا میں، سب جانتے تھے کہ نہیں؟ تو اگر حسین سیدھے مدینے سے چلتے اور سیدھے کربلا آ جاتے، کتنا ٹائم لگتا؟ 1 مہینہ. حسین کو 5 مہینے کیوں لگے جانتے ہیں؟ اس لیے کہ حسین نے جو راستہ چنا وہ عجیب تھا. حسین مدینے سے نکلے اور مکے آئے، نہیں پہنچے. حسین مدینے سے مکے آئے، جو نانا چھوڑ کے گیا تھا نواسا واپس وہیں آیا، اور 4 مہینے حسین نے قیام کیا. کہاں رہے؟ اپنی نانی کی حویلی کھولی، خدیجۃ الکبریٰ ملکۃ العرب، اور 4 مہینے حسین رہے. شعبان کی 5 یا 6 کو یا 3 کو حسین مکہ پہنچے. پورا شعبان، پورا رمضان، پورا شوال، پورا ذیقعد اور ذیالحج کی 8 کو حسین نے مکہ چھوڑ دیا. 8 کو کیوں چھوڑا؟ کیونکہ ذیالحج میں حج ہوتا ہے، ذیالحج میں حج ہوتا ہے، حج مکے میں ہوتا ہے. پوری دنیا حج کے لیے مکے میں جمع ہوتی ہے. اب حسین مکے میں تھے، جو بھی حاجی مکے میں آ رہا تھا حج کرنے، اسے سب سے پہلی خوشخبری یہ ملتی تھی، مبارک ہو، اس بار تیرا حج نہیں ہے، حج اکبر ہے، کیونکہ تو فرزند زہرا کے ساتھ حج کرے گا، فرزند رسول کے ساتھ حج کرے گا، تو زہرا کے لال کے ساتھ حج کرے گا، تو علی کے لاڈلے کے ساتھ حج کرے گا. لوگوں کے ذہنوں میں ایک فضا بن چکی تھی کہ ہم حسین کے ساتھ حج کریں گے. حسین اپنے گھر سے احرام باندھ کے نکلے، مکے تک، کعبے تک آئے، سنتے رہیے گا، اور کعبے میں آنے کے بعد طواف کیا، اور اس کے بعد حسین نے اعلان کر دیا کہ ہم حج کو عمرے سے بدل رہے ہیں. یہ جملہ کم نہیں ہے. اگر حسین کو عمرہ ہی کرنا تھا تو اس 4 مہینے میں کبھی بھی کر لیتے. اس وقت کیوں کیا؟ اس وقت مجمع کا انتظار، جو پوری دنیا کا مسلمان کعبے میں جمع ہو چکا، پوری دنیا کا مسلمان سب کعبے میں، اور اب حسین کعبے میں آ گئے. اب 2 کعبے ایک ساتھ دیکھ رہے ہیں، ایک کعبہ، دوسرا کعبے کا کعبہ. کبھی مسلمان کعبے کو دیکھتے ہیں، کبھی حسین کو دیکھتے ہیں، کبھی کعبے کو، کبھی حسین کو. حسین نے اعلان کیا ہم حج کو عمرے سے بدل رہے ہیں. اب جیسے ہی حسین نے کہا نا ہم حج کو عمرے میں بدل رہے ہیں، پورے مجمع کے اندر ایک کیفیت طاری ہو گئی. فرزند زہرا حج کو عمرے سے بدل رہا ہے، علی کا لال حج کو عمرے سے بدل رہا ہے، زہرا کا لاڈلا حج کو عمرے سے بدل رہا ہے. خیر مجمع جمع ہوا، مولا آپ حج کو عمرے سے کیوں بدل رہے؟ امام نے کہا کہ تمہیں نہیں معلوم کہ خانہ کعبہ کے اندر مچھر کو مارنے کی اجازت نہیں ہے، مکھی کو مارنے کی اجازت نہیں ہے، بال توڑنے کی اجازت نہیں ہے، کھجانے کی اجازت نہیں ہے، اپنا کوئی دانہ اگر اسے توڑنے کے پھوڑنے کی اجازت نہیں. حد یہ ہو گئی کہ اگر کوئی درخت کعبے کے باہر لگا دیا جائے اور اس کی ٹہنی کعبے کے اندر آ جائے، اسے کاٹنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ کعبہ جائے امن ہے. کہا مولا معلوم ہے ہمیں؟ کہا جب تم امت ہو کے جانتے ہو، میں اماموں کے نہیں جانتا. کہا کیا مطلب؟ کہا کہ میں حسین ابن علی نہیں چاہتا کہ میرا خون زمین حرم پر گرے. زمین حرم، مولا زمین حرم، یہ ہسٹری جو میں سنا رہا ہوں شام تک کوئی نہیں سنائے گا، وعدہ ہے. جو سنا کے جا رہا ہوں اب کوئی سنائے گا نہیں، میں آپ کو پوری تاریخ سنا رہا ہوں. بولا کیوں؟ کہ میں نہیں چاہتا میرا خون زمین کربلا پہ گرے، زمین حرم پہ گرے. بولا نا زمین حرم پہ
کون آپ کا خون گرائے گا؟ ابھی تو لوگوں کو اصلیت پتہ ہی نہیں تھی. حسین نے کعبے کی طرف اشارہ کیا. کہنے لگے جو تم احرام باندھ کے دیکھ رہے ہو نا لوگ چکر کاٹ رہے ہیں، یہ حاجی واجی نہیں ہے. ان کی تلاشی لو، انہیں چیک کرو، ان کے اندر سے خنجر نکلیں گے. یہ مجھے قتل کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ مجھے یہاں ختم کر دیں. مولا کیوں؟ اب یہ کہنا تو لوگوں کے اندر انقلاب آ گیا. یہ مارنا چاہتے ہیں. اس کی طرف بڑے. حسین نے کہا رک جاؤ، یہ مارنا نہیں چاہتے، مجھے یہ قتل نہیں کرنا چاہتے، ان کے ذریعے کوئی قتل کرانا چاہتا ہے. کہا وہ کون ہے؟ کہا وہ ہے یزید. ابھی یزید کو بیٹھے ہوئے تخت پہ کل 4 مہینے ہوئے تھے. لوگوں نے یزید کی بیعت تو کر لی تھی، مگر یہ نہیں پتا تھا کہ یزید ہے کیسا. یہ نہیں پتا تھا کہ یزید بندروں سے کھیلتا ہے، شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، ماں اور بیوی کے درمیان تمیز نہیں کرتا، پھپھی اور زوجہ کے درمیان امتیاز نہیں رکھتا. لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا. حسین نے کہا یہ قتل کرنا چاہتے. اب جو قتل کا نام سنا لوگوں نے کہا کیوں؟ کہا یہ نہیں، یزید قتل کرانا چاہتا ہے. بس جیسے کہا نا، پوری توجہ، جیسے کہ یزید قتل کرانا چاہتا ہے، سب نے بیعت وقت ہو کے حسین سے ایک سوال کیا، مولا یزید آپ کو کیوں قتل کرنا چاہتا ہے؟ آپ کا اور یزید کا جھگڑا کیا ہے؟ معاملہ کیا ہے؟ حسین نے کہا بس اسی سوال کے لیے تو میں 4 مہینے رکا ہوں. یاد رکھو میرا اور یزید کا کوئی جھگڑا نہیں، بس جھگڑا اس بات کا ہے کہ میں دین بچانا چاہتا ہوں، وہ دین مٹانا. میں شریعت بچانا چاہتا ہوں، وہ شریعت مٹانا چاہتا ہے. میں اصول بچانا چاہتا ہوں، وہ اصول مٹانا چاہتا ہوں. میں قرآن. بھائی نے روکو، ایک صلوات پڑھے ہوئے. نہیں ان بچوں کو یا بٹھا دیں یا کہتے ہیں بیٹا باہر کھیل لیں گے. ایک اور صلوات پڑھ دیں بھائی، دیکھ لو ہے. چلیے میری طرح متوجہ رہی، ایک صلوات پڑھا ہوں. حسین نے کیا کہا؟ حسین نے کہا میں دین بچانا چاہتا ہوں، وہ دین مٹانا چاہتا ہے. میں شریعت بچانا چاہتا ہوں، وہ شریعت مٹانا چاہتا ہے. میں اصول بچانا چاہتا ہوں، وہ اصول مٹانا چاہتا ہے. میں احکام بچانا چاہتا ہوں، وہ احکام مٹانا چاہتا ہے. ابھی لوگوں کو یزید کی اصلیت کا پتہ ہی نہیں تھا. اچھا میرا آپ سے ایک سوال ہے، یہ بتائیے یزید زندہ ہے یا مر گیا؟ بولیے یزید زندہ ہے مر گیا؟ غلط کہہ رہے ہیں، زندہ ہے. حیرت سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ یزید زندہ ہے، زندہ. اچھا آپ یزید کو پہچانتے ہیں؟ بھئی آپ یزید کو پہچانتے ہیں؟ یزید کو پہچانتے ہیں آپ؟ کوئی تصویر ہے آپ کے پاس؟ کوئی فوٹو؟ کہ نہیں مولانا فوٹو تو نہیں، مگر یزید کو پہچانتے ہیں. کیسے پہچانتے ہو؟ ایسے پہچانتے ہیں کہ یزید جھوٹ بولتا تھا، یزید غیبت کرتا تھا، یزید حرام کرتا تھا، یزید شراب پیتا تھا، یزید زنا کرتا تھا، یزید بھائیوں کو لڑاتا تھا، یزید قوم میں اختلاف چاہتا تھا، یزید عوام کا دشمن تھا، یزید اسلام کا دشمن تھا، یزید قرآن کا دشمن تھا، یزید اصول کا دشمن تھا، یزید فروع کا دشمن تھا. تو کیوں کہہ رہے ہو کہ یزید مر گیا؟ یزید تو آج بھی زندہ ہے، اسی سماج میں زندہ ہے. مولانا کہاں زندہ ہے؟ جو شراب پیے وہ یزید ہے، جو جوا کھیلے وہ یزید ہے، جو حرام کرے وہ یزید ہے، جو گانے سنے وہ یزید ہے، جو ناچ دیکھے وہ یزید ہے، جو قرآن کا دشمن ہو وہ یزید ہے، جو اسلام. آخری بات اور مجلس تمام. کتنی دیر ہو گئی تقریباً؟ ایک صلوات پڑھے ورنہ نہیں آپ کیا اے بھائی کتنی دیر ہو گئی؟ 1 گھنٹہ ہو گیا؟ ہو گیا 1 گھنٹہ؟ شاید نہیں، بتاؤ مجھے. صلوات پڑھیں ورنہ
محبوب بھائی 1 گھنٹہ ہو گیا آپ ہے ہی نہیں یہاں، مجلس 1 گھنٹے کی ہو گئی، آپ چلے گئے وہاں، آپ سنیے۔ حسین آ گئے کربلا، 4 مہینے مکے رہے، حسین نے کوئی پلاٹ نہیں خریدا، کوئی بینامہ نہیں کیا، کوئی رجسٹری، کوئی زمین نہیں خریدی۔ حسین نے 4 مہینے مکے میں رہے، نہ کوئی رجسٹری، نہ کوئی بینامہ، نہ کوئی زمین خریدی، نہیں خریدی۔ 2 محرم کو کربلا آئے، سب سے پہلے آتے ہی کیا کام کیا؟ زمین خریدی، بینامہ بھی کرایا، رجسٹری بھی کرائی۔ میں حسین کے نام زمین کربلا خریدی گئی، علی اکبر کے نام رجسٹری رہے۔ کتنے دن؟ بینامہ ہونے کے کتنے دن رہے؟ 8 دن۔ کمال ہے، جہاں 4 مہینے رہے 1 گز نہیں خریدی، جہاں 8 دن کے لیے آئے۔ مولا جب 8 دن کے کہا نہیں تم نہیں جانتے، مجھے یہاں دفن ہونا ہے، جب تاریخ بنے گی تو یہ لکھا جائے گا کہ وہ دفن بھی ہوا ہے تو اپنی زمین پر، وہ دفن بھی ہوا نہیں، آپ نے غور نہیں کیا، وہ دفن بھی ہوا ہے تو اپنی زمین پر۔ جب بھی تاریخ لکھی جائے گی تو لکھا جائے گا کربلا کا خریدار اور ہے، فدق کا غدار اور ہے۔ کیا کہا حسین؟ خرید لی حسین نے زمین کربلا۔ حسین زمین خرید کے شہید ہوئے اور چلے گئے، کربلا میں روزہ بن گیا۔ اب اس کا وجہ سمجھیے گا، ابھی مصائب نہیں پڑھا، 10-15 منٹ اور پڑھ دو، اجازت ہے؟ اجازت 10 منٹ بس، 10 منٹ فضائل اور پھر مصائبوں کی طرف آ جائیں گے۔ نہیں آپ ہی تو سن رہے ہیں، یہ تو چلے گئے تھے اٹھ کے، یہ تو اب آئین کے لیے تو ابھی شروع ہوئی ہے۔ تو اب سنیے حسین نے کیا کیا۔ حسین نے زمین کربلا خرید لی، خرید کے چلے گئے، لوگ پتہ ہی نہیں حسین نے خریدی کیوں۔ حسین نے زمین کربلا خرید کے یزید کو قیامت تک کے لیے لعنتی بنا دیا۔ نہیں پہنچے، حسین نے زمین کربلا خرید کے یزید کو قیامت تک کے لیے لعنتی بنا دیا۔ کیسے جی؟ مثال دے رہا ہوں، بلند جریلی میں جھگڑا ہو جائے، خدا نہ خواستہ، مثال دے رہا ہوں، قتل ہو جائے، دونوں طرف کی پارٹیوں میں زخمی ہو جائیں، لوگ مر جائیں، 10 آدمی ادھر کے مر گئے، 10 آدمی ادھر کے مر گئے، منصف بلایا جائے جج فیصلہ کرنے کے لیے، وہ دونوں طرف دیکھیں، ادھر بھی 10 گرے ہیں، ادھر بھی 10 گرے ہیں، ٹھیک ہے بھائی، حضور فیصلہ کیا کریں گے؟ فیصلہ یہ ہے کہ یہ قاتل ہے، یہ مظلوم ہے، یہ ظالم ہے، یہ مظلوم ہے، یہ شریف ہے، یہ خبیث ہے، یہ کریم ہے، یہ ملعون ہے۔ ایک پارٹی کو شریف کہہ گیا، دوسرے کو خبیث کہہ گیا، ایک کو مظلوم کہہ گیا، ظالم۔ ایک صاحب نے کہا بھائی صاحب ذرا ڈھنگ سے فیصلہ کیجئے، پارٹیاں دونوں گری ہیں، خون دونوں طرف سے بہا ہے، مرے دونوں طرف سے ہیں، یہ کیا مطلب کہ ایک کو شریف ایک کو خبیث؟ اس نے کہا مرے تو دونوں طرف سے ہیں، کہا تو پھر ایک کو شریف کیوں کہا، ایک کو خبیث کیوں کہا؟ کہا دیکھیں شریف اور خبیث کا مطلب مرنے سے نہیں ہے، شریف اور خبیث کہا جائے گا جگہ کی وجہ سے۔ کیا کہ مرے تو دونوں اسی میدان میں ہیں، مگر فرق اتنا ہے کہ یہ اپنے گھر میں مرے ہیں۔ کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ یہ اپنے گھر میں مرے اور یہ ان پر چڑھائی کرنے گھر میں آئے تھے۔ اس کا مطلب یہ کہ قیامت تک جو بھی کسی کے گھر چڑھائی کرے گا وہ خبیث کہلائے گا۔ حسین نے زمین کربلا خرید کے گھر بنا کے گا، ہم تو اپنے گھر میں تھے، یزید چڑھائی کر کے آیا۔ حسین تو اپنے گھر میں تھے، حسین اپنی ملکیت پہ تھے، حسین اپنی جگہ پہ تھے۔ یزید آیا ہے، حرملہ آیا ہے، شمر آیا ہے، اب لعنتی کہا جائے گا۔ یزید بنفس نفیس کربلا نہیں آیا تھا، کبھی آپ کہتے ہیں یزید تو آئے نہیں، مگر جتنے بھیجے گئے تھے وہ بھی تو یزیدی تھے، کوئی چھوٹا یزید کوئی بڑا یزید تھے کہ نہیں؟ حسین نے کہا سنو یہ قیامت تک لعنتی رہے گا۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ ہم تو اپنے گھر میں بیٹھے تھے، یہ آیا چڑھائی کر کے۔ آپ نے غور ہی نہیں کیا، حسین نے اسے گھر بنا کر اور یزید سے اس پہ حملہ کرا کر قیامت تک کے لیے یزید پر لعنت کرا دی
کہ دنیا کہے گی حسین گھر میں تھے یزید چڑھ کے آیا، حسین گھر میں تھے یزید چڑھ کے آیا۔ چچا بہت بڑا جملہ کہہ رہا ہوں، خالی حسین نے اپنے زمانے کے یزید کا نہیں، یزید سے پہلے یزیدوں کا بھی بتا دیا کہ جو بھی گھر پر چڑھ کے آئے، چاہے میرے دروازے پہ آئے، چاہے میری ماں سیدہ، لانتی تھا، لانتی ہے، لانتی۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آباد رکھے، شاد رکھے۔ بہترین علماء آئیں گے، بہترین خطابت ہوگی۔ رات کی مجلس کو شہنشاہ مصائب پڑھیں، قیامت کے مصائب پڑھتے ہیں مولانا، اور یہ رات اور یہ دن ہے بھی رونے کے لیے، کیونکہ جب کوئی اپنا وطن چھوڑتا ہے تو کیا اس پہ گزرتی ہے وہی جانتا۔ حسین نے مدینہ چھوڑا، نانا کا مدینہ، کیسے چھوڑا؟ پہلے نانا کی قبر پہ آئے، آ کے کہا نانا حسین جا رہا، نانا حسین جا رہا، میرے لال خدا حافظ۔ پھر بھائی کی لہد پہ آئے، بھیا حسین جا رہا۔ راوی کہتا ہے کہ میں منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، جب حسین نانا کی قبر پہ گئے تو قدم جما جما کر جیسے ایک باوقار دوسرے باوقار کی طرف جاتا ہے۔ پھر حسین بھائی کی لہد پہ آئے، قدم جما جما کر رہے تھے جیسے ایک جوان بھائی کو گلے لگانے آگے بڑھتا۔ مگر جب حسین اماں کی قبر پہ آئے نا تو قدم جما کے نہیں رکھے، ایسے دوڑے جیسے ایک چھوٹا سا بچہ دوڑتا ہے، اور جا کے اپنے آپ کو قبر زہرا پہ گرا دیا، اور گرا کے کہا اماں لہو لہان چمن دیکھنے چلو، زینب کے بازوؤں میں رسان۔ پورے دن مسائب پڑھے جائیں، رات تک مسائب پڑھے جائیں۔ حسین نے کہا عباس ہم مدینہ رہنے کے لائق چلے، تمام مستورات کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد کہا اپنے اپنے حجرے میں تالا لگاتی رہنا اور چابی صغرا کو دیتی رہنا۔ صغرا سمجھ گئے نا حسین کی بیٹی ہے، بڑی بیمار ہے، درد کی وجہ سے کچھ سو نہیں پائی۔ خدا کی قسم باپ ہی جانتا ہے جب بیٹے پر مصیبت آتی ہے بیٹی، خدا کی قسم 5 دن 4 دن سے اتنا ڈسٹرب تھا آپ سوچ نہیں سکتے۔ میرا بیٹا اسپتال میں بھرتی تھا، مجھے راتوں کو نیند نہیں آ رہی تھی، کیونکہ میں پردیس میں تھا، بیٹا وطن میں تھا، میری سمجھ میں نہیں آتا حسین پہ کیا گزرتی ہوگی۔ حسین سفر میں تھے، صغرا مدینے میں، بابا جا رہا، بابا جا رہے ہیں۔ حسین نے تمام بیویوں سے کہا تالا لگاتی رہنا، چابی صغرا کو دیتی رہنا۔ تمام بیویوں نے چابی صغرا کو دی۔ ام کلثوم آئی چابی صغرا، رباب آئی چابی صغرا، لیلا آئی چابی صغرا، ہر بیوی نے چابی صغرا کو دی۔ آخر میں چابی لے کے زینب آئی، جب جناب زینب نے چابی صغرا کو دینا چاہی نا، صغرا نے منع کر دیا، پھپھی اماں مجھے چابی نہ دیں، کیوں میری لاڈلی؟ کہ میں جانتی ہوں اب جو میرا بابا جا رہا ہے لوٹ کے نہیں آئے گا۔ میری بچی کیا کہہ رہی؟ اب جو تمہارا بابا جائے گا لوٹ کے نہیں؟ ہاں بیٹی تجھے کس نے بتایا؟ پھپھی اماں میں جانتی ہوں، آپ تو سب سو جاتے ہیں، میں بیمار ہوں، درد کی وجہ سے مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی۔ پھپھی اماں میں دیکھ رہی ہوں کئی راتوں سے کوئی بیوی ہے جو آدھی رات ڈھلنے کے بعد ہماری چھت پہ آ کر روتی ہے، واہ غریبا واہ مصیبتا واہ حسینہ۔ پھپھی اماں میں نے 1 دن انتظار کیا، میں نے 2 دن انتظار کیا، میں نے تیسرے دن، مگر پھپھی اماں رات وہ ایسے روئی مجھ سے برداشت نہ ہوا، اتنے تڑپ کے روئی مجھ سے برداشت نہ ہوا،
میں عصے کا سہارا لے کے چھت پہ پہنچی. میں نے کیا دیکھا؟ کالے برقعے والی بی بی بیٹھی ہے. میں اس کے قریب گئی اور کہا بی بی کیوں رو رہی ہے؟ میرا بابا سفر میں جا رہا ہے. یہ کہنا تھا، اس نے رونا شروع کیا. واہ حسینہ، واہ حسینہ، واہ حسینہ. میں نے کہا بی بی آپ کون ہیں جو میرے بابا کا نام لے کے رو رہی ہے؟ یہ کہنا تھا. اس نے نقاب الٹ دی. سغرا نہ پہچانا، تیری دادی فاطمہ، اے میری بچی، اب جو تیرا بابا